جی جی جی، دوسرا سوال کی طرف میں چل رہا ہوں. ایک جزاک یہ اللہ. تھوڑا سا تلخ سوال ہے جی علامہ صاحب، کہ اللہ پاک جو ہے کلام پاک میں فرماتا ہے ہز وائفس آر دیئر مدرس. سو رسول خدا کے بارے میں، جس میں امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آتی ہیں. تو حضرت عائشہ کے بارے میں خصوصی آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ میں نے جب بھی آپ کو سنا ہے جناب عائشہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، تو آپ عموماً عائشہ ہی کہتے ہیں. ان کے آگے اور پیچھے نام کے آگے جیسے باقی صحابہ کے آگے ہم لگاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا یا سلام اللہ علیہ. تو میں نے ایک آپ کا کلپ سنا تھا جس میں، جو انگلش میں آپ نے شاید ریکارڈ کروایا تھا، جس میں تاریخ تبری سے آپ نے روایت کچھ بیان کی تھی. مجھے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا آپ وضاحت کریں. یہ سوال میرے پاس کافی لوگوں سے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا اختلاف. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمل کے اندر حضرت عائشہ گئیں، اور ہماری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد میں جو ہے حضرت عائشہ کافی روتی تھیں اور غمگین رہتی تھیں. لیکن میں نے آپ کا بھی بیان سنا ہے اس پہ کہ اس میں یہ کہیں الفاظ نہیں ہے کہ وہ علی سے لڑنے نکلی اس پہ غمگین رہتی تھی، بلکہ وہ اس بات پہ غمگین رہتی تھی کہ وہ جنگ ہار گئیں. تو یہ کہاں سے ثابت کیا آپ نے؟ اور چلیے ٹھیک ہے، جمل کی تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب کلام پاک میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہز وائفس آر دیئر مدرس، تو حضرت عائشہ کے بارے میں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ دیکھیں، his wives are his mothers. His wives are their mothers. ازواجهم امهاتهم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین ہیں، اور ان کے جو وائفز ہیں مؤمنین کے مدرز ہیں. تو اس حدیث، اس آیت کا ایک پش منظر ہے. ایسی یوٹیوب چینل میں اگر آپ میرے ایک تقریر ہے، لیکچر ہے، وہاں پہ دیکھیں طلحہ کے متعلق کہ وہ بہت سخت جملے ہیں. وہ طلحہ نے کچھ اس کے غلط خیالات تھے، غلط نیت تھے. تو وہ اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت لوگوں کے لیے برداشت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. یہ مخالفین کے کتب میں یہ ثابت ہے کہ یہ جو بلکہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ کتاب دکھاتا ہوں. آپ اتنے کتاب لیے، اسی کے ساتھ میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں کہ جو عشر مبشرے والی حدیث ہے اس میں جناب طلحہ کا نام بھی ہے. ویسے یہ کتاب ہے تفسیر در منثور. در منثور میں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، میں آپ کو یہ حدیث دکھاتا ہوں، صفحہ نمبر 643 میں 643. ملاحظہ فرمائیے در منثور میں. اچھا، یہ بات لمبی ہے، یعنی یہ اس آیت کے متعلق ہمارے پاس گفتگو بہت طویل ہے. میں مختصر کر کے بتاتا ہوں آپ. در منثور، ہاں، سیوطی صاحب کی بہت مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 6، چاپ دار الفکر، جزء سادس، دار الفکر میں چھپی ہے. یہ دیکھ لیں، کوئی شیعت ہم نے کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کیا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 643 میں آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کریں. وما كان لكم، یہ سورہ ہے، سورہ احزاب ہے، آیہ نمبر کیا ہے؟ 53 ہے میرے خیال میں، 53 یا 53. وما كان لكم، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کریں. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان کی وائفز کے ساتھ آپ لوگ کیا کریں؟ نکاح کریں. ابداً، یا کبھی جائز نہیں ہے. وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے موت کے بعد ان کی عورتوں کے ساتھ جائز نہیں ہے. بل ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم گناہ ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بكل شیء علیما. اگر آپ ایک بات کو ظاہر کرتے ہیں یا اس کو چھپاتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ بكل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اچھا، واخرج ابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابن عباس. ابن ابی حاتم اس نے اپنے مقدمے میں خود کہا ہے کہ میرے سب احادیث صحیح ہیں. اس نے روایت کی ہے کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کے لیے جائز نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کریں. نزلت فی رجل، یہ ایک ایسے شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے، ہم ان یتزوج بعض نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی ابھی زندہ ہیں اور وہ اتنے اذیت کر رہے ہیں کہ قرآن کو یہ آیت نازل کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ پیغمبر کی اذیت نہ کریں. تو اس نے کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ نکاح کرنا چاہتا ہوں.
وقال سفیان ثوری نے کہا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اس عورت کا نام ہے عائشہ، یعنی ایک صحابہ نے یہ اس غلط خیال کا اظہار کیا تھا. اچھا، ابن مردوائی نے ابن عباس سے روایت کی ہے، قال رجل، ایک مرد نے کہا تھا، لئن مات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان کی وفات ہو جائے، لا تزوجن عائشہ، تو میں عائشہ سے نکاح کر دوں گا. فانزل اللہ وما، پھر اللہ نے نازل کیا، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جائز نہیں، یہ پیغمبر کی بہت اذیت ہے، پیغمبر کی بہت دل آزاری ہے کہ وہ خود، اب کوئی بھی عام شخص بھی ہو نا، اگر وہ زندہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں یہ مر جائے تو میں اس کی وائف سے شادی کروں گا، تو اس کی دشمنی ہے، اس کی توہین ہے، اس کی خاطر آزاری ہے. اچھا، اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر کو خبر آئی، ان رجلا یقول، ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے، ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان توفی، کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کر جائیں تو میں فلانہ سے شادی کروں گا ان کے بعد، تزوجت فلانہ من بعد، فکان ذلک یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کی سبب تھی، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ کو اذیت کی اجازت نہیں ہے. اچھا، پھر سدی نے روایت کیا ہے کہ بلغنا، ہمارے پاس حدیث ہے، ان طلحہ ابن عبید اللہ، طلحہ جو عشرہ میں سے ہے، قال، اور عائشہ کا وہ چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ کیونکہ وہ طلحہ اور ابو بکر ایک ہی دادے کے پوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طلحہ کہتے ہیں، ایحجبنا محمد عن بنات عمنا، کیا محمد کی یہ جرأت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہماری بنات عم کو حجاب پہناتا ہے، ہمارے بنات عم کو، ہمارے چچا زاد لڑکیوں کو ہم سے جدا کر لیتا ہے، ان کو پردے میں ڈال دیتا ہے. وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا مِن بَعْدِنَا، اور ہماری عورتوں کے ساتھ وہ شادی کرتا جاتا ہے، شادی کی ایک شادی کے بعد دوسری شادی. لَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَث، اگر ان کو کچھ ہو جائے، لَنَتَزَوَّجَنَّ نِسَاءَهُ مِن بَعْدِهِ، ہم ان کے وائفز کے ساتھ شادی کریں گے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے. عبد الرزاق نے بھی روایت کی ہے قتادہ سے، طلحہ نے کہا، لو قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت عائشہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کر لوں گا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت نہ کریں. اچھا، اس کے بعد مزید احادیث ہے، میں آپ کو کیا وقت لوں، پھر بہت ساری احادیث ہیں. ہاں جی جی جی، میں سمجھ رہا ہوں، یہ تو بات ایک، یہ بات ایک ہے، لیکن میرا سوال اپنی جگہ وہی ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ہاں، ازواج امہاتہم، اس کا مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے. یہ ازواج امہاتہم کا ایک پس منظر ہے. ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ ان کے ازواج آپ کے لیے آپ کی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. تو یہ کیوں ایسا قرآن نے کہا ہے، ملاحظہ فرمائے، اس کا مطلب کیا ہے. اس کے تو مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں. یہ کتاب الوسیط فی تفسیر القرآن المجید ہے، تالیف الواحدی النیسابوری کی، جزء ثالث، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، سورہ رعد ہے. اچھا، میں سورہ احزاب کی طرف چلوں، اجازت دیں مجھے. جی، سورہ احزاب آپ کو دکھاؤں، اس میں صفحہ نمبر چلتے ہیں 459. ملاحظہ فرمائیے یہ ہے. اچھا، 400 دیکھ رہے ہیں، 4 صفحہ نمبر 459، 459. اچھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ازواج جو ہیں امہات ہیں، ازواج مائیں ہیں. اچھا، ازواجہ امہاتہم کا کیا مطلب ہے، فی حرمت نکاحہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ صحابہ غلط بات کرتے تھے، ان کے غلط افکار تھے. ازواج امہاتہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا، فلا یحل لأحد التزوج بواحدۃ منہن، تو کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرے. کما لا یحل التزوج بالام، جیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کریں نا، نکاح کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف کے بعد ان کے کسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے کسی وائف کے ساتھ، ان کے کسی زوجہ کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، جیسے اپنے ماں کے ساتھ شادی نہیں کرتے. اچھا، پھر فرمایا وَهَذِهِ الْأُمُومَةِ، یہ اس ماپن، امومہ کا کیا مطلب ہے، امومہ کا مطلب ہے ماں ہونا، ماپن، مدرہڈ کا مطلب تعود الى حرمت النکاح لا غیر. مدرہڈ کا ایک ہی مقصد ہے، مدرہڈ کا مقصد ہے حرمت النکاح. مدرہڈ کا مطلب ہے ماں ہونا، یہ ماں ہے، اس کا مطلب ہے حرمت نکاح، اور چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصوم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی اور بات، صرف حرمت النکاح. ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زمانے میں قابل احترام ہے. علامہ صاحب، قابل احترام تو ہے نا، ماں ہے تو قابل احترام. یہ کیا کوئی یہ قابل احترام والی بات بھی ہے، یا صرف اس حرمت النکاح ہے؟
تو یہ فرماتے ہیں لا غیر. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا, مزید باتیں بھی دکھاؤں گا, ابھی آپ ذرا کچھ تسلی کریں. اچھا, پھر وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے, وَهَذَا مَا رَوَى هذا معنى ما روى مسروق عن عائشہ, اسی مطلب کو مسروق نے عائشہ سے روایت کیا. ان امرأة قالت لها, ایک عورت نے عائشہ سے کہا, یا امہ, اے میری ماں. تو عائشہ نے اس کو جواب دی, لست لکی بأم, میں تیری ماں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, میں تیری ماں نہیں ہوں. انا ام رجالکم, میں صرف, انما انا ام رجالکم, میں صرف تمہارے مردوں کا ماں ہوں. فبان بهذا ان معنى هذه الامومه تحریم نکاح النفقات. تو ابن واحدی نشاپوری جو بہت بڑے مفسر ہیں اور آپ جماعت مخالفین کے مفسر ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف حرمت نکاح ہے, احترام نہیں ہے. کیونکہ اگر احترام ہوتا نا تو عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں, تو عائشہ نے اس کو ڈانٹا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں, میں تیری ماں نہیں ہوں, بلکہ میں تو صرف مردوں کا ماں ہوں, صرف مردوں کا ماں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس سے صرف اور صرف حرمت نکاح مراد. اچھا, یہ حدیث جو ہے نا عائشہ کا قول, یہ حدیث صحیح حدیث ہے. طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے اس کو بشرط بخاری و مسلم صحیح سند کے ساتھ نقل کیا. ابھی مجھے طبقات الکبریٰ مل جائے تو میں آپ کو دکھا دوں. اچھا, طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 8. یہ طبقات الکبریٰ میں نکال دوں آپ کے لیے, ایک منٹ. نہیں علامہ صاحب, ان دی انٹرسٹ آف ٹائم اگر کوئی نکل جائے تو اچھا لگے. جی. تو یہ حدیث صحیح ہے. تو بہرحال ازواجہ امہاتہم, خود عائشہ کے نزدیک اس کا مطلب ہے صرف حرمت نکاح. لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے, میرا اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ ازواجہ امہاتہم اس میں شرافت بھی ہے, یعنی اس میں تشریف بھی ہے, اس میں احترام بھی ہے. ان کے مخالفین کے نزدیک, خود عائشہ کے نزدیک یہ بات نہیں ہے, صرف حرمت نکاح. لیکن میرے نزدیک نہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں اس کے مطابق ازواج امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی شرافت ہے, بہت بڑی عزت ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج, آپ کی مثال کسی عورت سے ہوتی نہیں ہے. یعنی آپ لستن, آپ کی جو ہے, آپ کی جو قیاس کسی دنیا کی کسی عورت سے نہیں ہے. میں وہ قرآن آیت آپ کو دکھاؤں ذرا. اچھا, تو ہمارے نزدیک یہ ہے, لیکن اس کی ایک شرط ہے, وہ میں آپ کو اجازت دیں, میں قرآن اردو ترجمے کے ساتھ لے کے آؤں تاکہ آپ اچھی طرح آپ کو بسم اللہ. اجازت دیں. سب مختلف ترجمے ہوتے ہیں. وہ ویب سائٹ بڑا پیارا ویب سائٹ ہے عزیزو, یہ ہے, اب کھل رہا ہے یہ ویب سائٹ. اچھا, یہ ویب سائٹ ہے notequran.com. notequran.com میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ سورہ احزاب کو چلتے ہیں. سورہ مبارک احزاب, یہ سورہ احزاب, ٹھیک ہے, یہاں پہ ورس نمبر 31 میں چلتے ہیں. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی جانب سے, یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیو, تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گے اس سے دوہرا عذاب دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت سہل و آسان ہے. اے ازواج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اے ازواج نبی مکرم طاہر قادری صاحب کی جو ترجمہ ہے, تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کا مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا, اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اے پیغمبر کے بیویوں, تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول کو ایذا دینے کی حرکت کرے اس کے لیے دگنی سزا دی جائے گی, اور یہ خدا کے لیے آسان ہے. اچھا, پھر یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں, تم عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات کرو کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے, اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو. اے ازواج پیغمبر, تم عورتوں میں سے کسی بھی ایک کی بھی مثل نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار کرنا. دیکھیں یہاں پہ جو یہاں پہ یہ ہمارے جو مخالف فرقے کے لوگ ہیں نا, اس کو یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن کو اس کو یہاں پہ وقف کرتے ہیں. اچھا, حالانکہ معنی کے لحاظ سے وقف یہاں پہ ہونی چاہیے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائفز، ازواج، تم دوسرے عورتوں کے نہیں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو. اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو تو دوسرے عورتوں سے تم بہتر ہو. اچھا، اس کا ترجمہ یہ لوگ دوسری طرح سے کرتے ہیں کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تقوی ہے تو مردوں سے بقدر ضرورت نرم لہجے میں بات کرو. بہرحال بھلے ہمارے نزدیک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زوجہ ہونا بہت بڑی شرافت ہے، بہت بڑی شرافت ہے، اس میں شک ہی نہیں، لیکن بشرط تقوی. جیسے کوئی اگر نبی کا بیٹا ہے، ہاں کوئی نبی کا بیٹا ہے، کوئی نبی کا چچا ہے، تو یہ اس میں شک ہی نہیں ہے، بہت بڑی شرافت ہے. کوئی نبی کے صحابی ہے، بہت بڑی شرافت ہے، لیکن بشرط ایمان، بشرط تقوی. اگر ایمان ہے، تقوی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اگر اجازت ایمان دیں 2 تقوی منٹ. نہیں ہے، اگر ایمان تقوی نہیں ہے تو پھر وہ تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے. جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہیں ڈبل عذاب ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو عائشہ کے متعلق یہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمن تھے، جنگ لڑی ہے، لوگوں کو فتوے دیے ہیں کہ تم جا کے لڑو، اور جنگ میں وہ کمانڈر تھی. لیکن آپ نے توبہ کی ہے، جی کیا فرما رہے ہیں؟ بعد میں تو غمگین ہوتی تھی اما عائشہ. نہیں، یہ آپ کوئی ثابت کریں نا کہ وہ غمگین اسی بات پہ ہوتی تھی کہ انہوں نے کیوں لڑی ہے، اہل بیت علیہ السلام سے کیوں لڑی ہے. یہ کوئی ثابت کرے، ہم دکھا تو بالکل اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ بھلے کیا نام ہے ان کے کتاب کا، شیخ مفید رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے فی عدم قبول توبۃ الخاطئہ، اسی بات پر کہ عائشہ کی کوئی توبہ نہیں ہے. ایک کتاب لکھی ہے شیخ مفید کی، اب میں اس کا عنوان آپ کو دکھاتا ہوں. چلیے یہ تھوڑا حساس ٹاپک ہے، میں اس میں آخری سوال کرتا ہوں حضرت عائشہ کے حوالے سے. حضرت عائشہ کا انتقال کیسے ہوا ہے؟ یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ ان کے انتقال کس طرح ہوئی ہے. ہمارے جو ناسخ التواریخ میں جو شیعوں کی کتاب ہے اس میں یہی ہے کہ وہ آخر عمر میں اس کے اور معاویہ کی سخت دشمنی تھی، کیونکہ عائشہ خلافت کو چاہتی تھی اپنے چھوٹے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کے لیے. اس کا بھائی زندہ تھا، وہ چاہتی یہی تھی کہ خلافت دوبارہ معاویہ کے بعد دوبارہ ان کے خاندان میں آ جائے، اور معاویہ یہ چاہتا تھا کہ خلیفہ یزید بنے، اور وہ معاویہ بہت اس کام کے لیے بہت وہ محنت کر رہا تھا، صحابہ سے دوسروں سے وہ بیعت لے رہا تھا. تو یہی ہے کہ اس نے عائشہ کو دعوت دی اور ایک گڑھا کھودا اس کے لیے، اور عائشہ اس میں گر کے مر گئی. یہ ناسخ التواریخ میں، لیکن مخالفین کے کتب میں کوئی اس کی نہیں ہے کہ عائشہ کیسے مری ہے. ہاں اس میں یہی ہے کہ معاویہ نے اس کو قتل کیا. اور جو وائفز آف پروفٹ ہیں، وائفز آف رسول خدا کی زوجہ جو ہیں، وہ آپ کے نزدیک اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں یا نہیں؟ یعنی اگر پاک ہیں تو عام مسلمان بھی اہل بیت میں سے. اگر انسان سلمان منا اہل البیت، امام صادق امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کمیل سے کہا، یا کمیل لا تاخذ الا عنا تکن منا، کمیل تم صرف ہماری پیروی کرو، صرف ہماری بات مانو تو تم ہمارے ہوں گے، تم ہم اہل بیت میں سے ہوگے نا. ایک شخص تھا بنی امیہ کا تھا، بنی امیہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سعید الخیر ظاہراً نام تھا اس کا. وہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا، تو وہ بڑا روتا تھا امام علیہ السلام کے پاس. ایک دن اس نے بڑا رویا، بلند آواز سے گریہ کی. تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو اس نے قرض کی میں کیسے نہ روؤں کہ میں شجرہ ملعونہ میں سے ہوں، میں بنی امیہ خاندان میں سے ہوں جس کو اللہ نے لعنت کیا، میں تو ملعون خاندان میں سے کیسے روتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انت اموی منا اہل البیت، تم بنی امیہ میں سے ہو لیکن ہم اہل بیت میں سے ہو، ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی دنیا میں مومن ہیں وہ اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں تو وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، لیکن وہ مطہر نہیں ہے. جو اصحاب کساء ہیں ان میں سے نہیں ہے، سلمان اصحاب کساء میں سے نہیں ہے، لیکن اس نے اتباع کی، تسلیم ہوئے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص کالا ہے، گورا ہے، چائنیز ہے، اگر وہ ایمان لاتا ہے، وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے، جیسے سلمان اہل بیت میں سے تھا، جیسے کمیل اہل بیت میں سے تھا، جیسے وہ اموی شخص ملعون خاندان میں سے، شیطانی خاندان میں سے، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اموی منا اہل البیت، تو اموی ہے لیکن اہل بیت میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، بہت نیک شخصیت، بہت نہایت ہی محب اہل بیت علیہ السلام. اور امام حسین علیہ السلام کے کتنے وہ چہیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دی تھی کہ جب یہ خونی بن جائے تو تم یاد رکھنا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی جو وصیتیں تھیں، جو کربلا جاتے وقت، مکہ جاتے وقت ان کے حوالے کیا تھا. پھر امام زین العابدین علیہ السلام جب واپس آئے تھے تو ان سے لیا تھا. تو وہ ازواج جو صاحب تقویٰ ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے
بغاوت نہیں کی، دشمنی نہیں کی اہل بیت علیہ السلام سے، وہ اہل بیت میں سے ہیں. کن معنوں میں؟ اس معنوں میں کہ جیسے دوسرے جی لوگ جنہوں نے اتباع کی وہ اہل بیت میں سے بنے. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا ہمارے پاس بھی دامن وقت میں گنجائش تھوڑی کم رہ گئی ہے جی ہمارے پاس بھی علامہ صاحب. بس ایک 2-3 سوال انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آ کے کر لوں گا. بس اس سے اوکے پہلے جی. ایک درخواست یہ تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہم چاہ رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ کافی ان کی فین فالوئنگ ہے، کافی لوگ ان کو سنتے ہیں. جی ہاں. پرانی دلی میں تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ تو کافی، اب تو فیس بک وغیرہ پہ بھی آ گئے ہیں. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آپ کے ایڈمن ان سے بھی ذرا رابطہ قائم کریں، ان کو دعوت دیں اور بلائیں، ذرا بات چیت کریں. نہیں وہ نہیں بات کرنا کیونکہ چاہتے مجھے نا. پتہ ہے کہ بہت ان لوگوں نے بہت محنت کیا. محمد علی مرزا صاحب سے ان لوگوں نے بہت محنت کی، ہمارے دوستوں نے. وہ نہیں بات، وہ بس کیا کریں، عرض کریں، وہ نہیں بہانے بناتے ہیں. وہ پہلے انہوں نے خود ہمیں چیلنج دیا تھا، وہ اس نے ویڈیو جی بنا کے اپنے چینل میں رکھا، کیا مثلا اللہ کو چیلنج دیتے ہیں کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. پھر میں نے اسی، یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، میں نے 2-3 دن کے بعد مجھے جب نظر آئی کہ ان لوگوں نے چیلنج کیا، میں نے جواب دیا، میں نے قبول کی اسی وقت. تو وہ پھر وہ مکر گئے، پھر کہہ دی، بہانہ کر دی کہ بھائی کہ آپ کے، اس نے کہا آپ کے سبسکرائبر کم ہیں. اس ایک وقت بار اس کے دوبارہ جو تھے بھی 1.5 لاکھ سبسکرائبر تھے اس زمانے میں. تو اس نے ہمیں پیغام دی کہ جب آپ کے بھی 1 لاکھ سبسکرائبر ہوں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے. تو اس طرح کے بہانے. ہاں اس وقت میرے جو سبسکرائبر تھے 6-7 ہزار. میں اردو میں پروگرام بھی بہت کم کرتا تھا نا، نہیں کرتا تھا. وہ تو بہت کلپس بناتا تھا اس زمانے میں. اس کے 1-2 لاکھ چلیے سبسکرائبر تھے. کوشش بات کروں گا ایک بار جعفری صاحب سے بھی، اگر کچھ آغا ایسا ہے، محمد علی انجینئر جو ہیں وہ جب دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو وہ بچتے ہیں. ہاں بالکل یہی ہے وجہ، یہی ہمیں وجہ بالکل پتہ ہے بھائی، بالکل پتہ ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ شرمندگی سے بچتے ہیں نا. اگر وہ سامنے آ جائیں، جواب نہ ہو. تھرمامیٹر ہے ان کے پاس کہ کون میرے علم سے برتر ہے، کون ابتر ہے. ابتر سے ہی بات کریں گے، وہ بات ساری ہے. وہ شیعہ لوگوں سے کبھی بات نہیں کریں گے. ان کے بڑے مشہور معروف شخصیات ہیں، یہ شیعہ سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتی بھائی. ہمارے پاس جو جوابات ہیں ان جوابات کا رد نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس. تو یہ کبھی یہ لوگ حاضر نہیں ہوں گے. جی ہاں. چلیے یہ عام لوگ آئیں گے، جب آ جائیں نا وہ طلحہ علوی صاحب، وہ ایک چھوٹے سے مثلا کوئی مولوی ہیں کسی مسجد میں، اس طرح کے لوگ، وہ خود بھی مشہور ہونا چاہتے ہیں، ایسے لوگ آ جاتے ہیں. لیکن ان کے جو بڑے جانے ہوئے شخصیات ہیں وہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے. کیونکہ میں جو کوئی بھی شخص کوئی موقف رکھتا ہے، دوسرے شخص سے وہ سوال جواب کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی عزت کا سوچتا ہے کہ میرے پاس جواب ہو. جی بے شک وہ پھنس جائیں گے پھر وہ. ہاں بالکل یہ یقینی ہے 100%. محمد علی مرزا کو پتہ ہے، اور بقیہ جتنے عمری محققین ہیں، ان کے علماء ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ شیعہ موقف کا رد نہیں کر سکتے، شیعہ دلائل کو رد نہیں کر سکتے. اور شیعہ جو ہیں اپنے ان شیعہ کے سامنے سوال اٹھائیں تو ان کا منہ توڑ جواب ملے گا ان کو. ان 3 باتوں کا ان کو پتہ ہے، ان 3 باتوں کو پتہ ہے، لہذا وہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے. ہاں وہ اس وقت سامنے آئیں گے جب ان کو شیعہ ایک ایسا آدمی مل جائے جو وہ شیعہ مذہب میں خود بہت کمزور ہے. ہاں بیچارہ اس کے ساتھ کیا ہے، ہاں ایک عام آدمی ہے بھائی، اس پہ شعر بن جائیں، اس پہ ٹوٹ پڑیں، جو اس کو نہیں آتا، پھر اس پہ وہ بات کریں گے. یا ایسا موقف ہو نا کہ شیعہ بیچارہ اپنے جان کے مارے، وہ ڈر کی وجہ سے تقیہ کرے، وہ کھلم طور پہ بات نہ کر سکے، تو اس وقت یہ شعر بنیں گے. وہ فری میدان میں کبھی نہیں آئیں گے. جی بات ساری ہے. اگر کوئی بیچارہ اہل سنت بات حق کے اوپر آ کے کرتا تو اس کو سیدھا اس پر ٹھپا لگایا تھا شیعت کا راب سے. وہ اس لیے لوگ ڈرتے ہیں، بچنے لگتے ہیں بیچارے، اور کوئی بات نہیں ہے. ہر حال ماشاءاللہ آج آپ سے مل کے بہت مہربانی، بہت خدا آپ کو عزت دے. انشاءاللہ میں دعوت دیتا ہوں، اگر انڈیا آئے تو انشاءاللہ میں ملاقات ضرور کروں گا آپ کے. انشاءاللہ حتما. ویسے تو مہینے میں 1-2 ملاقات انشاءاللہ آپ سے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو سلامتی عزت عنایت فرمائے. بیان کری اور ہمارے ذریعے اور آپ کے ذریعے لوگوں کے سوالوں کے جوابات شاید مل گئے ہوں گے. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی. اس کے لیے جزاکم اللہ. اللہ آپ کو اور مزید آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کی توفیقات میں زیادہ اضافہ کرے. والسلام. علیکم السلام. بہت مہربانی. خداوند متعال آپ کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائے، آپ کے اموات کو اور آپ سب کو، اور ہمارے اموات کو، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، اور جتنے ناظرین ہیں انشاءاللہ ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ دنیا و آخرت میں محشور فرمائے. تو عزیزو لوگو، آپ سب کا بہت شکریہ. اب رات کو دیر ہوا چاہتا ہے پاکستان انڈیا میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خداوند متعال ہم سب کو انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے اور ان سے ان کی محبت کی توفیق عنایت فرمائے. تو اب آرام کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی.